أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد ربنا القمر، لا يمكن السلام كما كان حقه بعد السجدہ حضور کوئی اس کا مختصر الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، میری لاج رکھنا میں رب محمد تیری نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے ڈائریکٹر ایجوکیٹر جناب شمس رانا بابا خان کو، انہوں نے یہ محفل منعقد کی۔ یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، خود نبی علیہ السلام نے بھی میلاد منایا ہے، اور میرے آقا کی آمد کی صدقے سے خود بچوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ترانے گائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا نے پوچھا: اے صحابہ بتاؤ کیا ذکر کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ جب صحابہ سے میرے آقا نے پوچھا تو پھر صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اور جو دین اللہ تعالی نے آپ کے لیے ہم تک پہنچایا اس دین ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرنے کے بعد مولا کا شکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، آپ کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے صحابہ بتاؤ اس بات میں قسم دے سکتے ہو، اس بات میں قسم دے سکتے ہو کہ واقعی آپ اللہ کے نبی کے تذکرے کر رہے تھے، آمد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے قسم دی، کہا: واللہ اللہ کی قسم ہے محبوب، ہم آمد
تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک ایسے نبی کی آمد ہو گئی ہے، ایک ایسے محبوب کی آمد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے صرف ایران کی آگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی آگ ہے سب ٹھنڈی ہو گئی، سب ٹھنڈی ہو گئی، اسلام کی بات ہو گئی ہے۔ یہ آمد مسلمان کا سکتا تھا، صرف ایران کی آگ نہیں بلکہ کیسے وہ کسرا کے وہ محلات کی آمد مصطفیٰ کے سب روشن ہو گئی تھی۔ آمد مصطفیٰ کے سب غریبوں کا سہارا بن گیا، یتیموں کا سہارا بن گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اجبار ذکر والا ہے، ان کون بگاڑ والا ہے، ساری اس سونے نہ لگ یہ جڑا توڑ نبھاؤ والا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا صدقہ اللہ کریم نے بیٹے تقسیم کیے، وہ خدا کی قدرت ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آمد مصطفیٰ پر اللہ کریم نے بیٹے تقسیم کیے، ہر گھر میں بیٹے تھے۔ تو مکہ کے اندر ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو ایک رواج تھا جب بیٹا پیدا ہوتا تو ان بچوں کو وہ دیہات کے اندر قبیلوں کے اندر بھیج دیا جاتا 2 سال کے لیے، وہاں جا کے اچھی پرورش پائی۔ جب آقا کی ولادت ہوئی تو اللہ کریم نے محبوب کے آمد کا صدقہ ہر گھر میں بیٹے عطا کیے۔ تو بنو سعد کے قبیلے کی کچھ تانیاں آئیں مکہ پر، ان میں سے حضرت اماں حلیمہ بھی تھی۔ تو جب باقی تانیاں تھیں ان کے پاس چست اور طاقتور اونٹنیاں تھیں، وہ جلدی جلدی دوڑا کے مکہ میں آئیں، اور جو امیروں کے بیٹے تھے ان کو اٹھا لیے۔ جو بھی کرے مصطفیٰ پہ آتا، آقا کے دروازے پہ آتا، تو جب پوچھتے کہ اس کا والد بھی ہے تو وہ یقین سمجھ کر آقا کو چھوڑ کر واپس آ جاتا۔ جب اماں حلیمہ پہنچی مکے میں تو ساری رانیوں نے بچے جو امیروں کے تھے، جو بڑے بڑے لوگوں کے تھے، وہ اٹھا لیے۔ ایک روئے یتیم آمنہ کا لال حضرت عبداللہ کا بیٹا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوالا کر حضرت اماں حلیمہ آئی میرے آقا کے در پر، آقا نے دستک دی، آواز دی۔ اماں حلیمہ کو جواب دیا حضرت اماں آمنہ نے، کہا کون ہے؟ کہا حلیمہ ہوں، آئی ہوں تیرا بیٹا اٹھانے کے لیے۔ اماں آمنہ نے کہا سب نے چھوڑ دیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو کیسے آئی ہے؟ کہا آپ کی بات نہیں، جب حضور اسلام جس کمرے میں جلوہ کرتے حضرت اماں حلیمہ اس کمرے میں گئی، جب وہ دعا کا ٹکڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، جب حسین و جمیل چہرہ دیکھا، جس کمرے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرتے، اس کمرے کی حالت کیفیت یہ تھی کہ وہ کمرہ نور علی نور ہو چکا تھا۔ حضرت اماں حلیمہ دیکھ کر قربان ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اماں حلیمہ نے کہا اے اماں آمنہ مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے، میں جاتی ہوں اپنے شوہر کے پاس، اس سے جا کے مشورہ کرتی ہوں۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت حارث تھا، آئی اپنے شوہر سے ساری گفتگو کی، باپ نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، ہم حضور علیہ السلام کو گود لینا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اماں حلیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا، سینے سے لگایا تو قربان ہو گئی۔ اس سارے منظر کو حضرت امام احمد رضا فاضل دیکھ کر اللہ تعالی آپ یوں نقل کرتے ہیں کہ تو تیرے نام پہ جا خدا نہ بس جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، تم کیا کرو جہاں نہیں، مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چاند کی لاکھ پرانی ہے، کائی زور نے آپ دستانی ہے، مخبور کیا ہے مت دریا، اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہاں آتا، سچ آتا پہ بات کی نشانہ تھا،
السلام کو گھر سلایا. پھر کیا ہوا؟ رات ہوئی. حضور علیہ السلام کی آمد کے صدقے وہ جو گھر اما حلیمہ کا تھا، پہلے تو روشن چراغ کرنے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے. پھر آمد مصطفیٰ کا صدقہ تھا. ساری رات حضور علیہ السلام کی آمد کے صدقے اما حلیمہ کا گھر روشن رہتا. صبح ہوئی، دانا اما حلیمہ کے گھر. اے حلیمہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تک تو رہا تھی، بے بس تھی، تیری بکریاں گزری کرتی تھی، تیرے گھر چراغ کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اب اتنی فضول خرچ ہوتی ہے کہ ساری رات چراغ کو چلا کرتی ہے. حضرت اما حلیمہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، احمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب نسبت چینج ہو گئی ہے. جب حضور قبیلہ بنو کے اندر نہیں آئے تھے، اس وقت چراغ روشن خوش ہو چکی تھی، جانور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے. احمد مصطفیٰ کا صدقہ ہوا، پھر جانور کی طرف تازہ ہو گئے، چراغائیں بھی جو ہے تر ہو گئی، جو ہے ہری بھری ہو گئی. یہ احمد مصطفیٰ کا صدقہ تھا. پہلے بنو سعد کا قبیلہ بنو سعد قوم کا تھا. جب احمد مصطفیٰ ہوئی پھر وہ بنو سعد کا قبیلہ بنو سعد کر رہا، تاکہ حضور کا وہ قبیلہ بن چکا تھا. نسبت چینج ہو چکی تھی. حضرت اما حلیمہ ایک رات دیکھتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمبوڑے کے اندر سوئے ہوئے ہیں. تمبوڑے کے اندر تو ایک بچے کو نا وہ باندھا جاتا ہے کپڑا. تو جیسے اما حلیمہ باندھ کے جاتی پھر واپس آتی وہ پورا کھلا ہوا پاتی. بڑی حیران ہوتی، بڑی پریشان ہوتی، تعجب کرتی کہ میں ابھی باندھ کے گئی ہوں، پھر حضور کا کپڑا کھل گیا ہے. حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں میں ابھی اسی کشمکش میں تھی، اتنے میں غائب سے آواز آئی، اے حلیمہ تو کسے باندھ رہی ہے؟ یہ محمد تو وہ ہے جو سب کو جو بندے ہوئے ہیں زمین کے اندر کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ان کو نکال کے آیا ہے، تو محمد کو باندھ رہی ہے. پھر دیکھتی ہے ایک رات کا عالم ہے، وقت ہے، حضور علیہ السلام کو کوڑے کے اندر ہے. حضور علیہ السلام کا جو ہاتھ اٹھتا ہے یوں جاتا ہے پھر یوں جاتا ہے، حرکت کرتا ہے. حضرت اما حلیمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کے ہاتھ کی طرف، پھر دیکھا میں نے آسمان کی طرف. آسمان کی طرف دیکھتی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے. جہاں میرے مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک جاتا ہے وہاں چاند ہو جاتا ہے. پھر ادھر آتا ہے کہ چاند ادھر ہو جاتا ہے، پھر ادھر. تو جیسے کہ محمد کا صدقہ محبوب کی اللہ کریم نے چاند کو کھلونا قرار دیا ہے، اس محبوب کی آمد اما حلیمہ کے گھر ہوئی ہے. پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. حضرت اما حلیمہ فرماتی ہے 2 سال تک معاہدہ اما آمنہ کے ساتھ تھا. اتنی جلدی ہو گیا میں بڑی حیران تھی، کیونکہ میں دیکھتی تھی حضور کی فضیلت، حضور کے کمالات دیکھتی تھی، حضور کے جو ہے وہ کرم دیکھتی تھی. ایک دن آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک بکری چنی کہ یہ آقا کے نام کی بکری ہے. تو پھر حضور علیہ السلام چلایا جایا کرتے تھے، ان لیور کو لے جایا کرتے تھے. آپ کی بہن حضرت شیمہ ظلم کے ساتھ ایک دن آیا میرے آقا کی بہن، تو ایک شیر آ گیا بکریوں کے لیور کے اوپر. اسی بکری کو اٹھا کے لے گیا جو حضور کے نام کی نسبت تھی، جو آقا کے نام کی نسبت تھی. تو شام کو جب حضرت بی بی شیمہ آئی گھر میں، آگے کہنے لگی اماں جو بکریاں میں چرانے گئی تھی، جس بکری کا نام آپ نے محمد کی نسبت سے رکھا تھا، اسی بکری کو شیر آیا چرا کے لے گیا. اب باقی بکریاں بھی تو تھی لیکن کسی کو شیر نے نہیں اٹھایا. اگر اٹھایا ہے جس کی نسبت محمد کے ساتھ اسی بکری کو اٹھا کے لے گیا ہے. تو حضرت اما حلیمہ کہنے لگی اچھا چلتے ہیں بکری کو چھڑانے کے لیے. حضور علیہ السلام 2 سال کی عمر ہے. تو اما حلیمہ فرماتی ہے 2 سال کی عمر میں آپ کا اتنا طاقتور ہو گئے، اتنے بولنے والے ہو گئے کہ ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے بڑا آدمی گفتگو کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے اماں میں چلتا ہوں، میں اپنی بکری کو چھڑا کر آؤں گا. حضرت اما حلیمہ بڑے خوف کے اندر آ گئی کہ اے بیٹا اگر میں تجھے لے کے جاتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیر تجھے نقصان پہنچائے. حضرت اما حلیمہ نے اصرار کیا کہ بیٹا تو نہ جا. حضور اسلام نے فرمایا اے اماں مجھے جانے دے. پھر آپ نے حضور کو لے کے گئے
کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے شیر کو طاقت دی، شیر بولنے لگا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، کافی عرصے سے بیکار تھا، کافی عرصے سے سنا تھا کہ آمد مصطفیٰ ہونی ہے، محمد مصطفیٰ کا جلوہ ہونا ہے، آپ کا یہاں پر تشریف لانا ہے۔ ہر روز آتا لیکن جلوہ مصطفیٰ نہ ہوتا، دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا۔ بڑی آرزو تھی لیکن ایک بہانہ تلاش کیا، آپ کی بکری کی سلامت ہے، میرے پاس ہے، میں نے بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، لیکن اس لیے ہو رہی ہے وہی تلاش کر رہا تھا، کوئی وسیلہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی وسیلے سے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، جلوہ مصطفیٰ ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں آقا آپ پر میں نے بڑے ہیلے تلاش کیے لیکن کوئی نہ ملا، تو بالآخر یہی آپ کی بکری کا بہانہ، اگر اور بکری لے جاتا تو آپ کبھی نہ آتے، تو دراصل مقصد یہ تھا آپ کا دیدار کرنا تھا۔ یہ تو جانور ہے جو دیدار مصطفیٰ کے لیے بیدار رہتے تھے، یہ تو جانور ہے جو ایک جھلک جلوہ مصطفیٰ کے لیے بیدار ہوتے۔ اے انسان تو اپنے مقدر کے سوال اپنے مقدر میں قربان ہوگا، وہ مصطفیٰ تیری قسمت میں آئے ہیں۔ جب حضرت یوسف نبی جب آئے مصر کے اندر تو مصر کی عورت نے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، لیکن عرب کے نوجوان وہ تھے جب جلوہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، دیدار مصطفیٰ کرتے تھے تو گردن کٹتی جاتی تھی، پتہ کرنا چلتا تھا، پھر صرف خود نہیں جانے پیش کی، اپنے بچوں کو سنبھال کر اماں نے بھی اپنے بیٹوں کو آقا کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ کئی ایسے حدیثیں ہیں، ایک بچہ حضور کے لیے ایک ماں نے پیش کیا، آقا یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا والد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ماں تیرا یہ بیٹا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے نہ جو ہے تلوار چلا سکتا ہے، اس کو کیسے لے جاؤ؟ اماں کا جذبہ دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کی بات اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی جانتی ہوں نہ یہ تلوار چلا سکتا ہے نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، لیکن اب بیٹا کا قسم جب قیامت کوئی نہ ہوگا تو میں اتنے کو اللہ کی بارگاہ میں سنتی ہوں، بولا اور نہ شوہر تھا نہ اور بیٹے تھے، یہی دودھ پینا بچہ تھا، اے اللہ تیرے محبوب کے نام اس بیٹے کو قربان کر دیا تھا، جب رات کو بھی جو زندگی آئے گا اس میرے بیٹے کو آگے کر دینا، تو ایک دن میرے بیٹے کو لگے گا میں بھی سکون ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثال بے مثل بے مثال شان کے مالک ہیں۔ آمد مصطفیٰ کا یہ تذکرہ ہے، یہاں پہ ہم تذکرے کر رہے ہیں، اللہ کریم آسمان کو بیٹھ کے ناز کر رہا ہوگا، بس اسی بات پر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ فلک کے نظارے زمین کی بہار سبھی کے مناؤ حضور آتے ہیں، ارے بادشاہ ارے بن بناؤ خبر یہ سناؤ حضور آتے ہیں، کی محبت سے بشارتوں میں پہنچتے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے وہ کرتے ہیں، جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب آپ نے خرید کر